آج ہم قرآن کریم کی دو بہت اہم آیات پر غور کر رہے ہیں، سورہ الانفال کی آیت 24 اور 25۔ انہیں زندگی کی پکار کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس یہ آیات ہیں اور کچھ صوفیہ کرام کی تشریحات بھی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ ان کی جو روحانی گہرائی ہے اس تک پہنچا جائے۔ انشاءاللہ۔ آیت 24 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور آیت 25 بھی اہم ہے۔ ہاں، وہ بھی سن لیں۔ اور اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی۔ تو پہلی نظر میں تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی تاکید لگتی ہے، لیکن یہ جملہ کہ جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یہ خاص ہے نا؟ کیا یہ بس عام دنیاوی زندگی ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ یہ آیات فوراً واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف احکامات کی لسٹ نہیں ہے کہ بس عمل کر لو۔ اچھا۔ نہیں، یہ زندگی کی دعوت ہے، ایک ایسی زندگی جو روح کو بیدار کرتی ہے، ایک نئی تازگی دیتی ہے، یعنی صرف سانس لینے والی زندگی نہیں، بلکہ اصل حقیقی زندگی۔ جی، حقیقی باطنی زندگی کی طرف بلاوا ہے۔ اور آیت 25 میں جو فتنے کا ذکر ہے وہ اصل میں خبردار کر رہا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ جب معاشرے میں حق کی پکار سے غفلت عام ہو جاتی ہے نا، تو اس کا نقصان صرف وہی لوگ نہیں اٹھاتے جو نافرمانی کر رہے ہیں، صحیح۔ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ گویا معاشرتی صحت بھی اسی پکار پر لبے کہنے سے جڑی ہے۔ تو یہ زندگی اصل میں روحانی بیداری ہوئی۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرم جو باطن کے ماہر ہیں، وہ اس زندگی کی پکار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے نزدیک کیا ہے یہ؟ جی، ان کی تشریحات تو اس پکار کو بالکل ایک الگ ہی گہرائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام کشیری، امام کشیری وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر پکار، ہر دعوت وہ زندگی کی ہی پکار ہے، سوئے ہوئے باطن کو جگانے والی۔ جس نے سنا اور مان لیا وہ اصل میں زندہ ہو گیا، اور جس نے نہیں سنا وہ ان کے مطابق چلتا پھرتا بھی روحانی طور پر مردوں میں شمار ہے۔ پھر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہاں، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ اسے اور گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پکار روح کو اس کی اصل کی طرف، یعنی اللہ کی طرف واپس بلانا ہے، جسے ہم کبھی دل کی بے چینی، نیکی کا شوق یا الہام سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں یہ اسی ازلی پکار کی گونج ہے ہمارے اندر۔ روزبہان باقلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب خود ایک آزمائش ہے، ایک بیداری ہے، اور اگر اس پکار کا جواب دینے میں سستی ہو جائے، دیر ہو جائے، تو پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی فتنہ جس سے آیت 25 میں بچنے کو کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی دل کا انتشار، روحانی غفلت، یہ وہ فتنہ ہے۔ مولانا رومی کا بھی تو ایک مشہور شعر ہے، شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم سمجھتے تھے تم زندہ ہو، یہاں تک کہ اس کی پکار تم تک پہنچی، تب جانا کہ وہ تو بس نیند تھی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک زندہ ہونا صرف جسم کا چلنا پھرنا نہیں، صحیح، بلکہ اللہ کی پکار پر دل کا جواب دینا ہے۔ ہر حکم، ہر دعوت گویا اللہ کے قلب سے نکلی ایک دھڑکن ہے جو ہمارے دل کو اپنے ساتھ دھڑکنے کی دعوت دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور یہ جو آیات میں ہے کہ اللہ آدمیوں اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا سننے میں؟ کیا یہ رکاوٹ ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ ایک اور بزرگ ہے سہل التستری رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب کہ وہ ہمارے ارادوں اور ہمارے دل کے بیچ میں بھی موجود ہے۔ یعنی ہماری کوئی نیت، کوئی خیال، کوئی خواہش اس سے چھپی بھی نہیں۔ وہ ہمارے دل کی کیفیت کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرف اس کے قرب کی انتہا ہے، اور دوسری طرف یہ تاکید بھی ہے کہ اس کی پکار کو فوراً سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے خیالات یا غفلت ہمارے اور اس پکار کے بیچ پردہ نہ بن جائیں۔
یہ واقعی قربت کا ایک حیران کن تصور ہے۔ اچھا، کچھ جگہ ان آیات کے حوالے سے علم العدد یا ابجد کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے حیات کا عدد 5، قلب کا 6 اور فتنہ کا 3۔ کیا اس ترتیب میں 5 سے 6 پھر 3 کوئی خاص مطلب ہے؟ جی، بعض اہل معرفت اس طرح کے لطائف بھی نکالتے ہیں۔ ابجد یعنی حروف کو عدد میں بدلنا، یہ کبھی کبھی باطنی معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ ترتیب زندگی 5، دل 6 اور آزمائش فتنہ 3 شاید اس طرف اشارہ کرتی ہو کہ زندگی کی پکار 5، دل 6 کو آزمائش 3 کے ذریعے مخاطب کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بس ایک لطیف اشارہ ہے، کوئی قطعی تفسیر نہیں۔ بالکل، سمجھ گیا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو اہم نکات یہ ہوئے کہ یہ قرآنی پکار صرف حکم نہیں بلکہ گہری روحانی زندگی کی دعوت ہے۔ جی، اللہ کا دل کے قریب ہونا بلکہ درمیان میں ہونا اس کے بے پناہ قرب اور علم کی دلیل ہے۔ صحیح۔ اور فتنہ یا آزمائش صرف غلط لوگوں پر نہیں آتی بلکہ اجتماعی غفلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پکار پر دھیان دینے سے، جواب دینے سے روشنی ملتی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ پکار کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ مسلسل ہے۔ مسلسل کیسے؟ کبھی قرآن کی آیت سن کر دل چنوک جاتا ہے، کبھی کسی کی اچھی بات اثر کر جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، کبھی گہری خاموشی میں کوئی خیال آ جاتا ہے۔ یہ سب اسی ایک پکار کے مختلف انداز ہیں۔ اچھا۔ اور ہر پکار ایک ہی سچائی دہرا رہی ہے کہ اے انسان جاگ جا، میں تیرے بہت قریب ہوں۔ تو اس راستے کے جو مسافر ہیں ان کے لیے عملی سبق کیا ہوا کہ زندگی کا مطلب صرف دنیاوی چیزیں نہیں ہیں؟ ہاں، بالکل۔ اللہ کا ہر حکم، ہر دعوت روح کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ ہر لمحہ ایک موقع ہے اس پکار کو سننے کا۔ یہاں تک کہ ہمارے دل میں جو اچھی خواہشات ابھرتی ہیں وہ بھی شاید اسی کی کشش کا ایک نشان ہے۔ اور ایک آخری نقطہ شاید غور کرنے کے لیے، اگر ہم یہ مان لیں کہ زندگی کی پکار ہر لمحہ ہمارے آس پاس ہے، ہر وقت، تو پھر ہماری خاموشی، ہماری مشکلات، یہاں تک کہ ہماری عبادت کا تجربہ کیسے بدل سکتا ہے؟ صحیح۔ کیا ہم اس پکار کو سننے کے لیے زیادہ تیار ہو سکتے ہیں؟ شاید، جیسا کسی نے دعا میں کہا، صرف اللہ کے لیے جینا نہیں بلکہ اللہ کے ذریعے جینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔